اچھا، آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں ذہن کو جھنجھوڑ دینے والی کہانی پر بات کر رہے ہیں۔ فرانز کافکا کی کایا پلٹ، دی میٹامورفوسس۔ جی۔ اس کی شروعات ہی ایسی ہے کہ قاری چونک جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، گریگور سامسا، جو ایک صبح سو کر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے کیڑے میں بدل چکا ہے۔ جی ہاں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کہانی جو لکھی تو گئی تھی 1915 میں، آج بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر اگر ہم نوجوانوں کے تجربات دیکھیں، جو دباؤ وہ محسوس کرتے ہیں، تنہائی کا احساس، اس کہانی کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں رہتی، ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ اچھا، تو اس تبدیلی سے پہلے کیسی تھی گریگور کی زندگی؟ کیا تھا وہ ایک عام سا سیلز مین تھا۔ سیلز مین؟ جی، روز صبح سویرے اٹھتا تھا، پابندی سے ٹرین پکڑتا، کام پر جاتا، مطلب ایک بالکل مشینی قسم کی زندگی گزار رہا تھا۔ بے رنگ سی روٹین ہے نا؟ خاندان کی کفالت بھی شاید اسی کے ذمے تھی؟ بالکل، اور یہ بوجھ کچھ کم نہیں تھا۔ اس کے والد بے روزگار تھے، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور ایک چھوٹی بہن تھی، گریٹے۔ تو ان سب کی امیدیں، ان کا خرچہ، سب کچھ گریگور پر ہی تھا۔ وہ اکیلا کمانے والا تھا، تو اس کی اپنی ذات، اس کی خواہشات، وہ سب جیسے پس منظر میں چلی گئی تھیں۔ سمجھ گیا، مطلب پوری زندگی ذمہ داریوں میں گھری ہوئی تھی۔ جی۔ اور پھر وہ صبح آتی ہے جو سب کچھ الٹ پلٹ کر دیتی ہے۔ وہ جسمانی تبدیلی وہ کیسی تھی؟ مطلب ذرائع کیا بتاتے ہیں؟ وہ بہت خوفناک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی جگہ کئی ٹانگیں نکل آئی تھیں، پتلی پتلی سی۔ ہو خدایا! کمر سخت ہو گئی تھی، ایک خول کی طرح، اور پورا جسم بھاری، زمین سے چپکا ہوا، ہلنا جلنا بھی بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا اپنا جسم ہی اس کے لیے ایک قید خانہ بن گیا۔ ناقابل یقین، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن شاید اس کا اپنا رد عمل تھا۔ اتنی بڑی تبدیلی کے بعد وہ سوچ کیا رہا تھا؟ یہ ناقابل تصور تبدیلی ہوئی ہے۔ وہ ایک کیڑا بن چکا ہے، لیکن اس کی پہلی فکر کیا ہے؟ کیا؟ یہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں یہ کیا بن گیا، بلکہ یہ کہ اوہ میں دفتر کیسے جاؤں گا، ٹرین چھوٹ گئی، میرا باس کیا کہے گا۔ واقعی یہ تو بہت عجیب ہے۔ عجیب بھی ہے، اور بہت کچھ سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے کہ کام، ذمہ داری، معمولات، یہ چیزیں اس پر کس حد تک حاوی ہو چکی تھی۔ کیا وہ انسان پہلے ہی کہیں کھو چکا تھا، اس تبدیلی سے بھی پہلے؟ یہ نکتہ تو بہت گہرا ہے۔ اچھا چلیں، جب آخرکار گھر والوں کو پتہ چلا، جب انہوں نے اسے دیکھا اس حالت میں، تب کیا ہوا؟ وہ منظر کیسا تھا؟ وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جیسے ہی گھر والوں نے اسے دیکھا، چیخیں نکل گئیں۔ ظاہر ہے۔ اس کی ماں تو بے ہوشی ہو گئیں، اور باپ نے تو اسے جیسے کوئی خطرناک چیز سمجھ کر ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا۔ کیا؟ مارنا شروع کر دیا؟ یہ بات ہے، مطلب جس بیٹے نے اپنی پوری زندگی ان کے لیے لگا دی، ایک جسمانی تبدیلی آتے ہی وہ ایک دم اجنبی ہو گیا، ایک خطرہ بن گیا۔ بالکل، اور یہیں سے آپ کہہ لیں گریگور کی اصل ٹریجڈی شروع ہوتی ہے، اس کی تنہائی کی۔ وہ جسمانی طور پر تو اپنے کمرے میں قید تھا ہی، لیکن اب وہ جذباتی طور پر، سماجی طور پر بالکل اکیلا رہ گیا۔ اپنے ہی گھر میں، اپنے پیاروں کے بیچ وہ ایک ناپسندیدہ وجود بن گیا، ایک اجنبی۔ تو یہ کافکا کا کمال ہے کہ وہ دکھاتا ہے کہ کیسے جو لوگ آپ کے سب سے قریب ہوتے ہیں، حالات بدلنے پر وہی سب سے پہلے آپ سے دور ہو سکتے ہیں۔ رشتے کتنے نازک ہو سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو بنیادی طور پر یہ کہانی صرف ایک عجیب و غریب جسمانی تبدیلی کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ اس تبدیلی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو گہری کاٹ کھانے والی تنہائی ہے، اپنوں سے جو دوری پیدا ہوتی ہے، وہ جو مکمل اجنبیت کا احساس ہے، یہ اس کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو تھیم ہے تنہائی کا، بیگانگی کا، یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً، اور اسی لیے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا، یہ کہانی ایک صدی گزرنے کے بعد بھی اتنی طاقتور ہے، اتنی متعلقہ، کیونکہ یہ آج کے دور کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ آج بھی فرد کی تنہائی، معاشرتی دباؤ، سسٹم کے ہاتھوں پسنے کا احساس، یہ سب ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر انسان کی قدر اس کی کارآمدگی سے، اس کی ظاہری حالت سے کی جاتی ہے۔ گریگور کی کایا پلٹ وہ تو ایک انتہا ہے،
لیکن یہ اس جدید معاشرے کی حقیقت کی ایک علامت بھی بن جاتی ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ انسانیت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ کیا وہ صرف ظاہری شکل و صورت ہے یا کارکردگی؟ بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت ہی بنیادی اور شاید پریشان کن سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے وہ کیا؟ کہ اگر کسی کی ظاہری شکل بدل جائے یا وہ معاشرے کے لیے کارآمد نہ رہے تو کیا اس کی اندرونی حقیقت، اس کی انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارے جو قریبی ترین رشتے ہیں، یہاں تک کہ خاندان کا رشتہ، کیا وہ بھی صرف حالات اور ظاہری حالت کے تابع ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو کافکا ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے سوچنے کے لیے۔